السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، کیسے ہیں؟ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی بہن عزبین آپ سے مخاطب ہے۔ میرا آج کا یہ ویڈیو ولاگ جو ہے یہ صدقے سے متعلق ہے، یعنی صدقہ کیا ہے، صدقہ کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، صدقے کی تعریف کیا ہے، اور پھر یہ کہ اسلام میں صدقے کی اہمیت کیا ہے، صدقے کی اقسام کیا ہیں، اور یہ کہ صدقہ دینے کے کچھ آداب یا اصول ہیں، یا آپ کیسے بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس سب کے بارے میں بتاؤں گی۔ پھر یہ بھی بتاؤں گی کہ موجودہ دور میں صدقہ کیسے کرنا چاہیے اور صدقے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے ولاگ کو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے ہیں اور درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جو صدقہ ہے یہ اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے جو محبت، ہمدردی، اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے دی جاتی ہے۔ صدقہ عربی زبان کے لفظ صدق سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں صدق کا مطلب ہوتا ہے سچائی۔ اسی طرح صدقہ بھی خلوص نیت سے اللہ کی راہ میں دینے کو کہا جاتا ہے، یعنی سچے دل سے آپ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ کوئی چیز دیں، اپنے پاس سے کوئی چیز دیں تو وہ صدقہ کہلاتی ہے۔ صدقہ فرض، زکوٰۃ کے برعکس ایک نفلی عبادت ہے اور مالی امداد کے علاوہ کئی شکلوں میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ صدقہ مالی شکل میں ہی دیا جائے، بلکہ اس کا مقصد تو معاشرتی ہمدردی کو فروغ دینا ہے، دلوں کو پاک کرنا ہے اور معاشرے میں محتاجوں کی مدد کا ذریعہ بننا ہے۔ اس لیے آپ اس کو مالی امداد کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ صدقے کی تعریف کیا ہے؟ صدقہ ہر اس نیکی کا نام ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جائے بغیر کسی بھی دنیوی فائدے کے لیے، یعنی آپ دنیاوی کوئی فائدہ لے آپ بدلہ لینے کے لیے اگر نیکی کر رہے ہیں تو پھر وہ تو بدلے کی نیکی ہے، لیکن اگر آپ بغیر کسی غرض کے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں تو وہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، یعنی مسکرانا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اور اچھے الفاظ بولنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ 5 خوبیاں ہیں صدقہ کرنے میں۔ نمبر 1، صدقہ دینے والے کے مال میں زیادتی ہوتی ہے۔ نمبر 2، صدقہ ہر مرض کی دوا ہے۔ نمبر 3، صدقہ دینے والے سے اللہ پاک آفتوں کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 4، صدقہ دینے والا پل صراط سے ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی کی چمک۔ اور نمبر 5 ہے کہ صدقہ کرنے والا بغیر حساب کتاب کے بہشت میں داخل ہوگا۔ یعنی دیکھیں کہ 5 خوبیاں ایسی بتا دیں کہ بھائی ان کے علاوہ کیا چاہیے بندے کو، یعنی آپ کو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، آپ کی دنیا میں ہر چیز مل گئی، آپ کا مال بڑھ گیا، بیماریاں دور چلی گئیں آپ سے، اللہ پاک نے آفتوں کو آپ سے دور کر دیا، پھر آخری دنیا میں آپ پل صراط سے ایسے گزر گئے جیسے بجلی کی چمک اور بغیر حساب کتاب کے بہشت میں داخل ہو گئے۔ واہ بھی واہ، کیا صدقے کی تعریفیں ہیں، قربان جائیں۔ یعنی صدقہ اس قدر پیارا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کتنا نوازیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور صدقے کی 4 قسمیں ہیں۔ صدقے کی ایک قسم تو یہ ہے کہ آپ فقراء کو دے دیں جو اس کے بدلے میں 10 گنا ملتا ہے۔ دوسرا صدقہ وہ ہے کہ جو کسی ذی رحم کو دیا جائے، اس کا ثواب 1 کے بدلے میں آپ کو 70 گنا ملتا ہے۔ تیسرا وہ ہے جو آپ اپنے بھائی کو دیں گے، اس کا ثواب آپ کو 1 کے مقابلے میں 700 گنا بڑھ کے ملے گا۔ اور صدقے کی آخر قسم وہ ہے جو آپ کسی طالب علم کو دیتے ہیں، اس کا ثواب آپ کو 1 کے بدلے میں 7000 دفعہ دیا جائے گا۔ یعنی بھائی اللہ کے رسول نے تو ایسی ایک ہمیں وہ دے دیا، فگر دے دیا کہ اب بندہ صدقہ نہ کرے تو کیا کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، یعنی صدقہ دینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنے مال میں سے خرچ کریں، بلکہ ہر بھلائی اور ہر نیکی جو آپ کرتے ہیں، جو آپ اپنے مومن بھائی کے ساتھ کرتے ہیں، جو آپ کسی غیر مومن کے ساتھ کرتے ہیں، وہ ایک صدقہ ہے، بشرطے کہ آپ خلوص دل کے ساتھ کریں۔ جیسے اگر 2 آدمیوں کے درمیان کوئی معاملہ خراب ہے تو آپ ان کے درمیان انصاف کر دیں، آپ ان کے درمیان صلح کرا دیں، صدقہ ہے۔ کسی کا سامان اٹھا کے رکھتے میں اس کی
مدد کر دیں تو یہ بھی صدقہ ہے، اور ہر وہ قدم جو آپ نماز کے لیے چلیں گے وہ صدقہ ہے۔ اگر کسی کو آپ نے راستہ بتا دیا تو صدقہ ہے، اور اگر آپ نے راستے میں پڑی ہوئی کوئی تکلیف دہ چیز اللہ کی خوشنودی کے لیے ہٹا دی تو یہ بھی صدقہ ہے۔ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر آپ نے کسی اچھی بات پہ سبحان اللہ کہا تو یہ صدقہ ہے۔ ہر نماز ایک صدقہ ہے، ہر روزہ صدقہ ہے، ہر حج صدقہ ہے، یعنی ہر وہ نیک عمل اور بھلائی جو آپ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ ایک صدقہ ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو صدقے کے بارے میں کتنا کچھ بتایا، حدیث سے بھی بتا دیں، یعنی اس قدر صدقے کی بے پناہ تعریفیں بتا دیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیسے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صدقہ بھاری ہے، صدقہ ہم نہیں دے سکتے۔ ذرا سا صدقہ جو آپ اس دنیا میں دے رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا، 1000 گنا، 700 گنا بڑھا کے دے رہے ہیں، اور آپ یہ کہیں کہ بھئی صدقہ مال کو کم کرتا ہے، نہیں، صدقہ آپ کے مال کو 1000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ چلیں اب میں آپ کو ترتیب بار بتاؤں گی کہ اسلام میں صدقے کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام میں صدقے کو بے پناہ اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ یہ آپ کے دل کو بخل اور خود غرضی سے پاک کرتا ہے۔ صدقہ دینے والے کے دل سے مال کی محبت دور ہوتی ہے، اور یہ کہ اس کا دل خود غرضی سے پاک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ترمذی میں لکھا گیا ہے۔ اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گا، یعنی یہ صدقہ اللہ کے قریب لے جائے گا۔ اس کے علاوہ صدقے سے معاشرتی ہم آہنگی ہوتی ہے، لیکن صدقہ دینے سے آپس میں محبت اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ آپ کا وہ ثواب جاریہ ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کو اجر دیتا رہتا ہے، یعنی آپ صدقہ کر کے دنیا سے چلے گئے، لیکن آپ کا مومن بھائی یا بہن آپ کے اس صدقے کی وجہ سے جس آرام میں آیا، جو اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، وہ رہتی دنیا تک آپ کو ثواب دیتا رہے۔ اب میں آپ کو صدقے کی اقسام کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ صدقے کی کئی اقسام ہیں جن کو میں ترتیب وار بتاؤں گی، اور ان کے بارے میں بھی تھوڑا بہت آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ نمبر 1 ہے مالی صدقہ، یعنی آپ اپنی مالی امداد، رقم یا مال میں سے کسی مستحق کی مدد کر دیں۔ دیکھیں آپ نے دیکھا کہ آپ کا کوئی بھائی یا بہن ضرورت مند ہے، کوئی کسی کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، کسی کو مکان کا کرایہ دینا ہے، کسی کے گھر کا خرچہ نہیں ہے، کسی کو دوائیوں کے لیے چاہیے، آپ نے اس کی مدد کر دی، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے اپنے مال میں سے اس کی مدد کی، یہ بہترین صدقہ ہے اور یہ مالی صدقہ کہلاتا ہے۔ اللہ کو یہ بے حد پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی پہ خرچ کرتے ہیں تو میں آپ کو دگنا کر کے دوں گا، اگر آپ جو ہے کسی ذی رحم کو دیتے ہیں تو میں اس کو 70 گنا کر دوں گا، اگر آپ کسی طالب علم کو اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو میں اس کو 1000 گنا بڑھا دوں گا۔ تو دیکھیں یہ مالی امداد تو بہت ہی اہم ہے۔ اس کے بعد میں آتا ہے جسمانی صدقہ، یعنی آپ مالی طور پہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے چلیں، لیکن آپ جسمانی طور پہ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے کسی کا بوجھ اٹھا لیا، کسی بیمار کی تیمارداری کر دی، کسی کو راستہ دکھا دیا، یعنی آپ نے بے شک مالی طور پہ مدد نہیں کی لیکن لوگوں کی بہرحال مدد ضرور کی، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اور یہ صدقہ آپ کے لیے بہت نیکی اور ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے بعد میں آتا ہے صدقہ جاریہ، یعنی ایسا عمل جس کا فائدہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ایسے کون سے عمل ہو سکتے ہیں کہ جن کا فائدہ ہمیشہ جاری رہے؟ یعنی اب کہ وہ اعمال کہ جو آپ نے کر دیے لیکن جب تک لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کا صدقہ، ان صدقات کا فائدہ آپ تک پہنچتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ ہیں۔ اب یہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کہیں پانی کا کنواں کھدوا دیا، پانی کا کولر لگوا دیا مسجد میں، کسی بھی جگہ پہ ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دیا، بچوں کو علم دیا، اور یہ کہ مسجد یا مدرسہ تعمیر کروا دیا، کسی جگہ بچوں کے لیے مسجد، مدرسہ یا اسکول بنوا دیا۔ کس قدر اہم آپ نے کام کیا کہ جب تک وہ اسکول یا مدرسہ یا مسجد قائم ہے، پڑھنے والے وہاں آ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ایسے نیکی کے کاموں سے بالکل پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ انہیں آگے بڑھ کے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، کہ یہ ایسے عمل ہیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ان کا ثواب آپ کے پیچھے پیچھے وہاں تک آئے گا۔ اس کے بعد میں آتا ہے غیر مالی صدقہ، یعنی ایسا صدقہ
کہ جو نہ تو مالی ہے، نہ جسمانی ہے اور نہ ہی جاری ہے، لیکن یہ کہ آپ کا چھوٹا سا عمل کسی کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے۔ جیسے آپ نے کسی کو دیکھ کے مسکرا دیا، کسی کو دعا دی، کسی کو جو تکلیف میں ہے اس کو اچھے الفاظ سے نوازا، کسی کی تکلیف میں اس سے ہمدردی یا محبت کا اظہار کیا، تو یہ غیر مالی صدقہ ہے، لیکن اس کی اہمیت کو بھی کم نہ سمجھیں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ چلیں، صدقے کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ صدقہ دینے کے آداب اور اصول کیا ہیں۔ دنیا میں ہر کام جو کیا جاتا ہے اس کے کرنے کے کچھ نہ کچھ آداب اور اصول ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں جو آداب یا اصول کے بغیر کیا جاتا ہے، تو بھلا صدقہ جیسا اہم کام کیسے آداب یا اصول کے خلاف ہو سکتا تھا؟ تو اس کے بھی کچھ نہ کچھ آداب ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم یہ کہ آپ خالص نیت کے ساتھ کریں گے۔ خالص نیت سے مطلب کیا ہے بھائی؟ جب آپ صدقہ دے رہے ہیں تو آپ یہی کہیں گے کہ میری نیت تو یہی ہے کہ خالص ہے، میں اللہ کے لیے صدقہ دے رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ اپنا صدقہ دیتے وقت، کسی غریب کی مدد کرتے وقت، کہیں پہ کچھ دیتے وقت دنیا کی بھی طلب رکھتے ہیں، یعنی آپ اپنی شہرت چاہتے ہیں، مشہوری چاہتے ہیں، لوگوں میں اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں رہا، بلکہ اس کا ایک دوسرا مقصد بھی ہو گیا، اور وہ ہو گیا دنیا کی مشہوری، لوگوں میں شہرت پانا، لوگوں میں مشہور ہونا۔ تو آپ کا جو صدقہ تھا وہ صدقے کے ایک جو خاص پرکھ ہے اس سے نیچے گر گیا۔ ریاکاری سے بچنا۔ اب دیکھیں، یہ دوسرا پوائنٹ وہی آ گیا کہ آپ نے اپنے صدقے میں دکھاوت یا شہرت کو حاصل کر لیا، تو آپ یہ ریاکاری میں شامل ہو گیا، اس سے بچیں۔ اس کے بعد میں نرمی اور عزت سے پیش آنا۔ صدقہ آپ جس کسی کو دے رہے ہیں، ظاہر ہے وہ کوئی محتاج ہے یا کوئی ضرورت مند ہے، تو آپ کو اس کی عزت نفس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کمزور ہے، محتاج ہے، آپ اسے صدقہ دے رہے ہیں تو آپ اسے ذلیل کرنا شروع کر دیں یا اس کو اپنے احسان گنوانا شروع کر دیں۔ یہ تو بدترین صدقہ ہے۔ یعنی آپ نے کسی کو کچھ دیا، کوئی چھوٹی سی چیز دے کے اپنا احسان گنوانا شروع کر دیا۔ اللہ آپ کو کتنا دیتا ہے لیکن آپ پہ اپنے احسان نہیں گنواتا، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ نے کسی کو ذرا سا دیا اور آپ نے بتا دیا، احسان جتا دیا، ایسا نہ ہو، اس سے بچنا ہے آپ کو۔ اچھا، اپنے مال کو اچھے سے دینا، یعنی اللہ کی راہ میں، یعنی جب آپ صدقہ دیں تو اللہ کی راہ میں بہترین چیز دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو جو چیز گھر میں پسند نہ ہو، جس چیز کو آپ کو ضرورت نہ ہو، جو بیکار ہو، آپ کہیں کسی صدقہ دے دیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ صدقہ آپ ہمیشہ اس چیز کا دیں گے جو بہترین ہے، جو آپ کو خود بھی اچھی لگتی ہے، جو آپ کو پسند ہے، آپ وہی چیز اللہ کی راہ میں دیں گے، اور یہی صدقہ کہلاتا ہے۔ رازداری سے دینا۔ صدقے کا ایک بہت اہم اصول یہ ہے کہ آپ اپنے صدقے کو چپکے سے دیں گے، یہ زیادہ افضل ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ادھر ادھر بتاتے پھریں کہ میں نے تو صدقہ دیا ہے۔ اگر کسی کوئی ایسا خوددار ہے کہ جو بہت ضرورت مند تھا لیکن اس نے اپنی ضرورت سے مجبور ہو گیا آپ سے صدقہ لے لیا، آپ اس کا اعلان کرتے پھریں، اس کی عزت کھولتے پھریں کہ بھئی اس نے مجھ سے صدقہ لیا ہے، ایسا بالکل نہ ہو۔ بلکہ اگر ایسا ہے کہ آپ کو کسی دوسرے کو بھی صدقہ دینے کی ترغیب دینی ہے، جیسے آپ کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ بھئی میرا وہ بھائی ضرورت مند ہے، میں نے اسے صدقہ دیا ہے، آپ بھی اسے دے سکتے ہیں۔ چلیے، سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کو ترغیب دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا مقصد اپنے اس بھائی کو نیچا دکھانا ہے جس کو آپ نے صدقہ دیا ہے، تو بالکل یہ صدقے کے اصول سے دور ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے صدقے کو بالکل قبول نہیں فرماتے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ صدقے کے فوائد اور اجر کیا ہیں۔ دیکھیں، صدقہ بہت اہم جسمانی، مالی اور روحانی عبادت ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں، آپ کے مال میں برکت اور اضافہ لے کے آتے ہیں، آپ کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور صدقہ قیامت کے دن آپ پہ سایہ بنے گا۔ اب یہ آتا ہے کہ آخر صدقہ کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ آپ صدقہ ہر ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جو غریب اور مسکین ہیں، یتیم اور بیوہ ہیں، مسافر اور مقروض ہیں، علم اور علم دین کے طلبگار ہیں، طالب علم اور علم دین کے طلبگار ہیں، عام فلاحی کام جیسے اسکول، اسپتال، پانی کی فراہمی، یا کسی اور غریب کے لیے کپڑوں کی، جوتوں کی فراہمی، آپ اس میں بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان کو ہی دے سکتے ہیں، بلکہ غیر مسلموں کی فلاح و بہبود پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں صدقے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔
آج کے زمانے میں صدقے کے مختلف طریقے ہو چکے ہیں، جیسے فلاحی اداروں میں آپ نے خیرات دے دی۔ آج کل بہت سے ایسے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بہت سے فلاحی ادارے ہیں، جیسے ایدی ہے، چھیپا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے ادارے ہیں جو مشہور ہیں، اور ان کے بارے میں کبھی ان کی نیک نامی پہ حرف نہیں آیا، یعنی لوگوں نے ان کے اوپر بہت کوئی ایسے شک کا اظہار نہیں کیا کہ وہ صدقہ کے پیسے لے کے کھا جاتے ہیں، غریبوں کی مدد نہیں کرتے۔ ان اداروں میں بے تحاشا لاوارث، غریب، ضرورت مند، بچے، بوڑھے، عورتیں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کا خرچہ، ان کی رہائش کا خرچہ، یہ تمام چیزیں صدقے کے پیسوں سے ادا ہوتی ہیں، صدقے اور زکوٰۃ سے دی جاتی ہیں، چنانچہ آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مستحق طلباء کی تعلیم کے اخراجات اٹھانا، یہ بھی آج کے دور میں صدقہ کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے، کیونکہ دیکھیں آج کل تعلیم اس قدر مہنگی ہے، اور ماں باپ کے لیے جن کے بچے 2 سے زیادہ ہیں یا 2 سے کم، 2 بھی ہیں ان کے لیے بھی، اور جن کے 2 سے زیادہ ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، ان کے لیے آج کل کے زمانے میں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا ایک بہت دور کا خواب بن گیا ہے۔ تعلیم اس قدر مہنگی ہو گئی ہے، تو اگر اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے تو آپ کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا دیں، یہ بھی ایک بہت بہترین صدقہ ہے۔ یتیموں کی کفالت کرنا، اس کے بارے میں تو ہم کیا کہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، یتیموں کی کفالت کرو۔ تو یتیم کی کفالت کرنا تو بہترین صدقہ ہے، کیونکہ یتیم جو ہے وہ کمزور ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس کو کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ سہارا آپ بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا سہارا بنیں گے بے شک۔ اب طبی سہولیات اور ذہنی صحت کی خدمات میں مدد دینا، یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں جہاں طبی سہولیات کی بہت کمی ہے، خاص طور پہ نچلے طبقے کے لیے طبی سہولیات کی بے انتہا کمی ہے، ڈاکٹروں تک ان کی پہنچ بہت کم ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ کوئی چھوٹا سا اسپتال بنا دیتے ہیں، کوئی چھوٹا سا ڈسپینسری بنا دیتے ہیں جہاں غریبوں کا علاج ہو سکے، انہیں طبی سہولیات میسر آ سکیں، تو یہ بہترین صدقہ ہے، اور آپ کی صحت کی خدمت اللہ کے ہاں آپ کو بہت اجر کا باعث بنے گی۔ چنانچہ دیکھیں اب ہمیں پتہ چلا کہ صدقہ وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی شکلیں اختیار کر سکتا ہے، مگر اس کی روح ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے، اور وہ روح کیا رہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ یعنی مختلف شکلیں آ گئیں، پہلے الگ تھیں اب الگ ہیں، لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد تو وہی ہے کہ ہم صدقہ کیوں دے رہے ہیں؟ ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدقے کے بارے میں لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، ذرا ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف مالدار افراد کو ہی دینا چاہیے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص حسب توفیق صدقہ دے سکتا ہے۔ کوئی یہ ضروری نہیں کہ اللہ نے اگر کسی کو بہت مالدار بنایا ہے تو صرف وہی صدقہ دے گا، کیونکہ صدقہ تو ہم نے کہا کہ بھئی بڑے بڑے اسپتال بنانا، اسکول بنانا، طالب علم کے تعلیمی اخراجات اٹھا دینا، یا کسی غریب کا علاج کرا دینا، یہ ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق چھوٹا موٹا صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں کہا جاتا ہے کہ بھئی صدقہ تو صرف مال سے ہوتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، صدقہ صرف مال ہی نہیں ہے بلکہ جسمانی بھی ہے، آپ کی ہر نیکی جو ہے وہ ایک صدقہ ہے۔ نفلی ہونے کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی صدقہ تو یہ غیر اہم ہے، پہلے ہم جو ہے واجب عبادات کر لیں پھر نفل پر آئیں گے۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ صدقہ جو ہے نفلی عبادت تو ضرور ہے، لیکن غیر اہم نہیں ہے، کیونکہ یہ روحانی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ آپ کو اللہ سے جوڑنے کا باعث بنتا ہے۔ صدقہ صرف مسلمان کو ہی دینا چاہیے، یہ اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں کی مدد کرنے کا کہا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صرف مسلمانوں کی ہی مدد کریں گے۔ یہ گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صدقہ غیر مسلموں کی بھی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی بھی ترویج و ترقی کے لیے دے سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے کے سارے جو ہمارے ولاگ ہے اس کا ایک نتیجہ دیکھتے ہیں کہ آخر ہماری سمجھ میں کیا آ رہا ہے۔ ہمیں اپنے پورے اس ولاگ میں پتہ چلا کہ صدقہ جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے، سچائی کا مظہر ہے اور دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ یہ فرد کو اللہ کے قریب لے کے آتا ہے، اس کے مال میں برکت لاتا ہے اور معاشرے میں محبت اور ہمدردی اور انصاف پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر بچو۔
یعنی جہنم کی آگ ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں کہ ہم صدقہ کریں، چاہے ہمارے پاس کھجور کا ایک معمولی ٹکڑا ہو یا ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی کوئی بہترین چیز ہو، ہم کچھ بھی دے کے اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو دور کریں گے۔ چنانچہ صدقے کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں، چاہے وہ مال سے ہو، عمل سے ہو، جسمانی ہو، کیسے بھی ہو، صدقہ کریں۔ اچھا دیکھیں، اب میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں گی کہ جو صدقہ ہے اس میں اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ اور زکوٰۃ ایک ہی چیزیں ہیں۔ نہیں، یہ دونوں بالکل ایک نہیں ہیں، لیکن پہلو و پہلو کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے ملتا ضرور ہے۔ زکوٰۃ جو ہے ایک وہ فرضی عبادت ہے، جبکہ صدقہ اس کے مقابلے میں نفلی عبادت ہے، لیکن دونوں جو ہے یہ آپ کی حیثیت کے مطابق آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے اس کی ایک خاص مقدار اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی ہے، یعنی کہ جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنے مال کا 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ میں دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صدقے کو اختیاری رکھ دیا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہیں تو آپ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقے میں دے دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں اپنے مال میں سے، آپ اپنے مال میں سے جتنا دل چاہے بے تحاشا بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ یہ مقدار آپ پہ چھوڑ دی گئی ہے کہ آپ کتنا صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ آپ پہ صرف نصاب مکمل ہونے پہ فرض ہے، جبکہ صدقہ آپ پہ کبھی بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ غریب ہیں تو آپ مسکرا کے صدقہ دے سکتے ہیں، کسی کی اچھی بات پہ اس کی تعریف کر کے صدقہ دے سکتے ہیں، کسی بیمار کو دعا دے کے صدقہ لے سکتے ہیں۔ یعنی صدقہ جو ہے کسی نصاب کے ساتھ میں منسلک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے جو آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے علاوہ جو زکوٰۃ ہے یہ بیان کردہ مخصوص لوگوں پہ فرض ہے، جبکہ صدقہ ہر ضرورت مند پہ فرض ہے، آپ ہر ضرورت مند کو دے سکتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے دونوں کی دونوں مالی عبادتیں تو ہیں ہی، اور وہ پہلو بھی ہیں، لیکن دونوں میں کہیں نہ کہیں کچھ فرق بھی ہے۔ چلے جناب، تو میں نے اپنے اس ویڈیو بلاگ میں آپ کو صدقے سے متعلق صدقے کے بہت سے اہم پہلو بتائے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے۔ اگر پسند آئیں تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور مجھے پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ بہت سے لوگ میرا بلاگ دیکھتے تو ضرور ہیں لیکن مجھے سبسکرائب نہیں کرتے اور شاید لائک بھی نہیں کرتے۔ لیکن اگر میرے ویڈیو بلاگ آپ کو پسند آتے ہیں تو انہیں لائک ضرور کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ چلے یہاں پہ ہم اختتام کریں گے، لیکن میں اختتام میں درود شریف سے کروں گی۔ میں آخر میں درود شریف پن کر دوں گی، انہیں پڑھنا بالکل نہ بھولیے گا، انہیں ضرور پڑھیے گا۔ درود شریف کو ہمیشہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں، اور یہ کہ انہیں یاد بھی کر لیں تاکہ آپ اٹھتے بیٹھتے جب دل چاہے ان کو پڑھ سکیں۔ اور سب سے آخر میں میری یہی بات کہ مجھے لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔